السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے قوانین کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار یعنی انکار کرنے والے تھے۔ بھلے وہ کلمہ گو مسلم ہی کیوں نہ ہوں، اپنی اپنی مسلک، اپنی اپنی شریعتوں فقہوں کے اوپر چلنے والے، اس کی روح سے نظام قائم کرنے والے، وہ بھی کیوں نہ ہوں، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مسلم اور غیر مسلم جو ہم نے بنائے نا، وہ نہیں۔ تو اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ غور کریں آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے کتنی بڑی زمین ہے، کنارہ بھی نہیں ملتا۔ کہتے اتنا بھی اگر یہ سونا ہو، سونے کی ایک دنیا، کہتا وہ بھی اگر دے دینا تب بھی ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جو کچھ یہ کفر کرتے رہے ہیں اس سے یعنی بچنے کے لیے، کفر کا جو تباہ کن انجام ہے، جو عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے کہتا ہے یہ پوری دنیا سونے کی بھی بنا دینا اور وہ اس کے بدلے میں دے دیں کہ ہمیں عذاب نہ ہو۔ کہتا ایسا نہیں ہوگا، وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا ان سے۔ یہ ہے ملء الارض ذہباً، سونے بھر زمین، جتنی بھی زمین ہے یہ سونے، اس کے برابر سونا ہو یا یہ سونے کی ہو، اور وہ بھی دے دیں کہ عذاب نہ ہو کفر کے بدلے میں جو ہونا ہے۔ کہتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا، یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا تم سے۔ وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، اگرچہ وہ اس زمین بھر سونا کو فدیہ یعنی بدلے میں دے دیں۔ فدیہ ہوتا ہے بدلے میں دینا، رینسم، کوئی چیز دے کر کوئی چیز لے لینا، چھڑا لینا کوئی چیز، تو یہ اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیہ میں یعنی بدلہ میں دے دیں تو تب بھی وہ ان کا عذاب جو ہے کفر کا وہ کم نہیں ہوگا، وہ تو انہیں بھگتنا پڑے گا۔ کہہ رہا ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم، اور آگے پھر عذاب کی وہ قسم بتا رہا ہے جو انتہائی دردناک ہے، المناک ہے۔ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اب جس کو اللہ دردناک عذاب کہے، آپ سوچیں کہ وہ کتنا دردناک عذاب ہے۔ اس کی جھلک کبھی دیکھیں آپ مسلم معاشروں کے اندر کہ عوام کی سسکتی ہوئی حالت، غربت افلاس کی ماری ہوئی عوام، جن کو 2 وقت کی روٹی نہ عزت سے میسر ہے نہ سہولت سے میسر ہے، اس کے لیے روڈز کے اوپر چلتی ہوئی سڑکوں کے اوپر، شہراؤں کے اوپر بھیک مانگنے والے، اور وہ جو خواتین اور وہ جو ٹرانسجینڈرز وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، تو دیکھیں تو صحیح ان کی حالت کیا ہوگی۔ پوری دنیا میں ان کی آزادی، خود مختاری وہ تک سلب ہو چکی ہے، نہ ان کی آزادی ہے نہ خود مختاری ہے، نہ یہ اپنی کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، ختم ہوگی نا یہ چیزیں۔ تو یہ حالت ہوگی اس قوم کی۔ آگے پانی کا عذاب آنے والا ہے، ڈیم نہیں ان کے پاس، بنایا ہی نہیں، یہ سیاست کھیل رہے ہیں ابھی تک، الیکشنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ لگے رہیں، اور جب پانی نہیں ہوگا تو کہیں گے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ یعنی اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آنے دیں گے ان کے مذہبی پیشوا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے غلط کاموں کا یہ عذاب ہے۔ یعنی یہ قوم کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، کہیں شعور کام کرنے نہ لگ جائے، وہ ان کو پھر یہ پڑھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش۔ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، لعنت میں گرفتار ہیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے، یعنی یہ جو عذاب زدہ قوم ہے یہ اللہ کی پیاری قوم ہے، اور ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، سمجھیں ذرا اس چیز کو آپ۔ تو کہہ رہا ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اور آگے صرف یہی نہیں کہ عذاب ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہ جو عذاب ہے اتنا بڑا دردناک، اس کے اندر ایک اور چیز وہ بتا رہا ہے کہ اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ جو قوم خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں، شعور سے کام لینے کے لیے تیار نہیں، اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی غلطی کو چھوڑ کر صحیح کام کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ قوم، ایسی قوم جو ظلم پر مصر ہو، اس قوم کا کون مددگار ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں تو صحیح۔ پھر روایات، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے مخالف بنایا ہوا ہے۔ جہاد جو قرآن کے بالکل خلاف ہے، ایک تو وہ جہاد ہے نا جو قرآن نے کہا کہ جد و جہد کرو، وہ جد و جہاد، اسی سے جد و جہد ہے نا کہ سٹرگل کرو، ایفرٹس کرو علم حاصل کرنے کے لیے، سائنس کے علوم حاصل کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں نہیں کرنی، بس تلوار لے کے چڑھیں، ان کو کلمہ پڑھائیں، ان کا اقتدار جو ہے چھین لیں، ان کے ملک چھین لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے وہ غزوہ ہند کی روایتیں سنا کے اپنا ملک دو ٹکڑے کروا لیا، وہ انڈیا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ آزمائش نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس قوم کی آزمائش کرنے کی؟ یہ عذاب ہے ہمارے اوپر، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو انڈو کرنے کے لیے ہمیں توبہ کا عمل کرنا ہوگا، ہمیں صلاحیت بخش کام کرنے ہوں گے، ہمیں اللہ کے قوانین کو سمجھنا ہوگا، اس کی تعلیم، اس کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، اس کی روح سے اپنی کردار سازی کرنی ہوگی، کریکٹر بلڈنگ کرنی ہوگی، وہ صفات اپنانی ہوگی جو اللہ کی صفات اس کے قرآن کے اندر جو اس نے اپنی بتائی ہیں، وہ صفات اختیار کرنی پڑیں گی۔ تب جا کر یہ ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، تب جا کر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، ورنہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کوئی ہے ہمارا مددگار؟ کہیں پہ آپ دنیا کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، UN میں کہیں پہ آپ کوئی قرارداد لے کر آئیں، کوئی ملک ہے جو آپ کی قرارداد کی حمایت میں کھڑا ہو جائے؟ یہ سارے ملک اٹھ کے اس کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ہے کوئی مددگار؟ تو یہ مددگار کیوں نہیں ہے کہ ہم نے ظلم اور کفر کی راہ اختیار کی ہوئی ہے، ہم اپنا راستہ بھول چکے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو اس میں تو پھر نہ راستہ ملتا ہے، نہ منزل ملتی ہے، نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، تو اسی حالت میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم آج دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی آیات جو ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو کتنا یہ پرانا اللہ کا پیغام ہے۔ تو یہ قیامت تک یہی چلے گا، کیونکہ یہ جو روش ہے کفر کی اور ایمان کی، جو روش ہے اسلام اور کفر، یہ جو ذہنیت، یہ دو آئیڈیالوجیز، یہ تو قیامت تک چلیں گی، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہے گی۔ تو لیکن بالآخر فتح جو ہے وہ حق کی ہی ہوگی۔ عارضی فائدے ہوتے ہیں باطل کے اندر، کفر کے نظام کے اندر، تو وہ عارضی فائدے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ جو حق ہے وہ بالآخر غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے ہم نے کی، آیت نمبر 9:1 سورہ آل عمران کی، یہاں پر 3 سپارے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پاروں کی بات کریں تو 3 سپارے الحمدللہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا یوں کہہ لیں کہ 4تھا پارہ شروع ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔